فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا۔ اے مسلمانوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم منافقین کے بارے میں دو گروہ ہو گئے ہو، جبکہ اللہ نے انہیں ان کی کمائی کے سبب الٹا پھیر دیا ہے؟ کیا تم چاہتے ہو کہ تم انہیں ہدایت دو جنہیں اللہ نے گمراہ کر دیا؟ اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو آپ اس کے لیے ہرگز کوئی راستہ نہ پائیں گے، یعنی آپ ہدایت نہیں دے سکتے۔ تو بات یہ ہے کہ بعض اوقات ہمارے گناہ ہی نیک اعمال میں رکاوٹ بن جاتے ہیں، اور جب وہ رکاوٹ بنتے ہیں تو استغفار سے پھر راستہ ملتا ہے۔ بندے ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکتے، ہمیں خود اپنے لیے استغفار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ دل سے چاہتے ہیں کہ کاش تم بھی کفر کرو جیسے انہوں نے کفر کیا، پھر تم سب برابر ہو جاؤ، لہٰذا تم ان میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ یہاں تک کہ یہ اللہ کے راستے میں ہجرت کر جائیں، پھر اگر یہ منہ موڑ جائیں تو جہاں کہیں بھی تم انہیں پاؤ انہیں پکڑو اور انہیں قتل کرو، اور تم ان میں سے کسی کو بھی دوست اور مددگار نہ بناؤ۔ منافقین کیا چاہتے ہیں کہ آپ حق کو چھوڑ کر، دین کا راستہ چھوڑ کر کسی اور کام میں لگ جائیں۔ کیا آپ کے ارد گرد ہیں ایسے لوگ جو چاہتے ہیں کہ آپ اس کام کو چھوڑ دیں کیونکہ دنیا کا نقصان ہو رہا ہے؟ ظاہر ہے کہ دن کے کچھ گھنٹے جب یہاں گزریں گے تو دنیا کے کام تو متاثر ہوں گے، دنیا اپنی لمٹ میں ضرورت کے مطابق آئے گی، لیکن ایسے میں انسان کے ایمان کا امتحان ہوتا ہے، اور ہر شخص کسی نہ کسی راستے سے آزمایا جاتا ہے۔ پھر اس پر الزام تراشیاں ہوتی ہیں کہ تمہارا قرآن تمہیں یہی سکھاتا ہے، یہی تم نے دین میں سیکھا ہے کہ تم کسی کی بات نہ مانو، بس اپنی مرضی چلاؤ۔ ایسے تانے سن کر، ایسی باتیں سن کر پریشان نہیں ہونا، اعرض عنہم، اپنا رویہ اچھا رکھنا ہے، خوش رہنا ہے۔ یہ تو اللہ تیری خاطر سنا ہے، تیری محبت میں سنا ہے۔ جب آپ کو کسی سے محبت ہوتی ہے اور اس کی محبت میں آپ کو کوئی کچھ کہہ دیتا ہے تو آپ کو برا لگتا ہے؟ نہیں، کیونکہ آپ کا دل خوش ہوتا ہے۔ تو جس کے دل میں خوشی ہوتی ہے وہ ایسی باتوں کی پرواہ نہیں کرتا، کیونکہ اس کو جو مل رہا ہوتا ہے اس کے مقابلے میں وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا
جو لوگ باتیں بناتے ہیں، یہ آج کی بات نہیں، یہ ہر دور میں رہا ہے اور آئندہ بھی ایسا ہی ہوگا، کیونکہ شیطان کچھ لوگوں کو اپنا اللہ کار بنا لیتا ہے جو آپ کے آس پاس ہی ہوتے ہیں، پیارے ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ ان کی زندگی بڑی اچھی گزری ہوتی ہے، لیکن جو ہی آپ کا رستہ تھوڑا سا بھی تبدیل ہوتا ہے، اور وہ یہ نہیں کہ دنیا کی طرف جا رہا ہوتا ہے، اللہ کی طرف جا رہا ہوتا ہے، تو مشکل ضرور آتی ہے۔ لہذا آپ ایسی باتوں کی پرواہ نہ کریں، آپ اپنا رویہ اچھا رکھیں، اپنا اخلاق اچھا رکھیں، اپنے فرض ادا کرتے رہیں، دوسروں کے حقوق دیتے رہیں، جو کر سکتے ہیں کرتے رہیں، موڈ آف نہ کریں، ناراضگی کا اظہار نہ کریں، پلیزنٹ رہیں، اور کام وہ کریں جو اللہ آپ سے چاہتا ہے۔ حق کو چھوڑ کر کسی اور چیز میں مشغول نہیں ہونا۔ اور اگر ایسے لوگ بائی چوائس آپ نے ساتھ رکھے ہوئے تو ان کو زندگی سے آؤٹ کریں، لیکن اگر وہ قریبی رشتہ دار ہیں تو ان سے آپ باہر نہیں نکل سکتے، اور رشتے توڑنے کا بھی اللہ حکم نہیں دیتا، رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیتا ہے، تو آپ ان رشتوں کو نبھائیں۔ صبر کا امتحان ہے، لیکن صبر کا اجر بے حساب ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایسی قوم سے جا ملتے ہیں کہ تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہو چکا ہے، یا یہ تمہارے پاس اس حال میں آتے ہیں کہ تم سے لڑنے یا اپنی قوم سے لڑنے میں ان کے سینے تنگ ہوتے ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ضرور انہیں تم پر مسلط کر دیتا، پھر وہ ضرور تم سے لڑتے۔ پھر اگر یہ تم سے کنارہ کشی کریں اور تم سے لڑائی نہ کریں اور تمہاری طرف صلح کا پیغام بھیجیں، تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر لڑائی مسلط کرنے کا کوئی راستہ نہیں بنایا۔ عنقریب تم کچھ اور لوگوں کو بھی پاؤ گے جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں۔ جب کبھی یہ فتنے فساد کی طرف لوٹائے جاتے ہیں تو یہ اس میں الٹے منہ ڈال دیے جاتے ہیں۔ پھر اگر یہ تم سے کنارہ کشی نہ کریں اور تمہاری طرف صلح کا پیغام نہ ڈالیں اور تم سے اپنے ہاتھوں کو نہ روکے تو انہیں پکڑو، جہاں کہیں تم انہیں پاؤ قتل کر دو۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جن پر ہم نے تمہارے لیے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے واضح غلبہ رکھا ہے، یعنی یہ آپ کو نقصان نہیں دے سکتے، آپ ہی غالب رہیں گے۔ لیکن یہ کتنا پین فل ہوتا ہے نا کہ جب زبان سے کہنے والے کہ ہم آپ کے ہیں اور اندر سے جڑیں کاٹ رہے ہوں، اندر سے ان کو اپنے مفادات عزیز ہوں، تو مددگار اللہ ہی ہے اور اللہ ہی کافی ہے مدد کے لیے۔ اصل میں پتہ کیا ہے، جب آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں نا تو اللہ بھی آپ سے محبت کرتا ہے، اور جب اللہ محبت کرتا ہے نا پھر وہ امتحان لیتا ہے۔ کس بات کا امتحان؟ کتنے سچے ہیں آپ اس قول میں، آپ کو واقعی کتنی محبت ہے، آپ میری خاطر کیا کیا برداشت کر سکتے ہیں۔ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى
إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. اور ایک مومن کے لیے کسی مومن کو قتل کرنا جائز نہیں مگر یہ کہ غلطی سے قتل ہو جائے، اور جو کوئی کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو اس کے ذمہ ایک مومن غلام آزاد کرنا ہے اور اس مقتول کے وارثوں کو دیت ادا کرنا ہے، مگر یہ کہ وہ اپنا حق بطور صدقہ خود معاف کر دیں. پھر اگر وہ مقتول تمہاری دشمن قوم میں سے ہو اور وہ مومن بھی ہو تو ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہے، اور اگر وہ مقتول ایسی قوم میں سے ہو کہ تمہارے اور اس کے درمیان کوئی معاہدہ ہے تو دیت اس کے وارثوں کے سپرد کی جائے گی، اور ایک مومن غلام کو بھی آزاد کرنا ہوگا. پھر جو کوئی غلام نہ پائے تو اس کے ذمہ 2 ماہ کے لگاتار روزے رکھنا ہے. یہ اللہ کی طرف سے توبہ کرنے کا طریقہ ہے، اور اللہ بہت علم والا خوب حکمت والا ہے. اور جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر ڈالے تو اس کا بدلہ جہنم ہے جس میں یہ ہمیشہ رہے گا، اور اللہ اس پر غضبناک ہو گیا اور اس پر لعنت کی اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. ایمان اور قتل 2 مختلف چیزیں ہیں، ایک دوسرے کے منافی ہیں. مومن کو قتل نہیں کر سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ کسی کی جان لے، لیکن غلطی بہرحال ہو سکتی ہے، کسی ایکسیڈنٹ میں ہو سکتا ہے، کسی شکار کو گولی مار رہا تھا تو وہ کسی انسان کو لگ گئی اور وہ اس کے ہاتھوں مر گیا. تو غلطی سے کسی مسلمان کے قتل ہو جانے کے بارے میں 2 حکم ہیں، ایک کفارہ اور دوسرے دیت یعنی خون بہا. کفارہ کیا ہے؟ ایک مسلمان غلام مرد یا عورت کو آزاد کرنا، اور اگر غلام نہیں ملتے آج کل جیسے تو پھر کفارہ کیا ہے؟ 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنا اور اس کے وارثوں کو دیت ادا کرنا. کفارہ کسی حال میں ساقط نہیں ہوتا، یہ تو دینا ہی دینا ہے. ہاں دیت اگر وارث معاف کر دیں تو ساقط ہو سکتی ہے، اگر وارث معاف کر دیں تو خون بہا کی رقم جو ہے وہ معاف ہو سکتی ہے. مسلمان کے خون کو ہلکا نہ سمجھیں، بہت سخت دھمکی اللہ نے دی ہے. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. جان بوجھ کر اگر کوئی کسی کو قتل کرے گا تو کیا ہوگا؟ اس کا بدلہ جہنم جس میں وہ ہمیشہ جلے گا. اس پر اللہ کا غضب، ناراضگی، اس پر اللہ کی لعنت اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب. کسی کو قتل کر کے کیا پایا؟ عام طور پر غصے کی حالت میں لوگ یہ کام کرتے ہیں، جب غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو نادم بھی ہوتے ہیں، اور پھر اگر پکڑے جائیں تو زندگی جیل میں گزارتے ہیں. نہ دنیا ہی ملی اور نہ آخرت، دونوں طرف سے گیا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم اللہ کی راہ میں سفر کرو تو خوب تحقیق کر لیا کرو، اور جو تمہیں سلام کرے اسے یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں، یعنی لوگوں سے ان کے ظاہر پر معاملہ کرو. تم دنیا کی زندگی کا سامان چاہتے ہو تو اللہ کے پاس بہت سے غنائم ہیں، تم بھی پہلے اسی طرح تھے، تو اللہ نے تم پر احسان فرمایا، لہٰذا تم تحقیق کر لیا کرو.
بلا شبہ جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے. یہاں پر بڑا اہم قاعدہ سکھایا جا رہا ہے کہ لوگوں کے دلوں کا حال ہم نہیں جانتے. جو وہ زبان سے کہتے ہیں ہمیں اس کو مان لینا چاہیے. ٹھیک ہے، اوکے، صحیح ہے. اگر سمجھ آ رہی ہو کہ غلط کر رہے ہیں تو محتاط رہنا چاہیے، لیکن جواباً باتیں سنانے کی ضرورت نہیں ہے، یا کسی کے پاس جا کر اس کے خلاف باتیں کرنے کی بھی ضرورت نہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ اللہ نے تم پر احسان فرمایا. یعنی پہلے تم بھی ایسے ہی تھے، جن لوگوں کو اب تم حقیر سمجھ رہے ہو اور گناہگار سمجھ رہے ہو، تو تم بھی تو ایسی حرکتیں کرتے تھے. تو اللہ نے احسان کیا، لہٰذا اس پر شکر ادا کرو. کس طرح؟ تحقیق کر کے. تو ہدایت ملنے کے بعد اللہ زیادہ عزت دیتا ہے، فضل عطا کرتا ہے، احسان کرتا ہے. آج کے بعد ججمنٹل نہیں ہونا. کسی کی بے مقصد زندگی دیکھ کر اپنے با مقصد ہونے پر شکر ادا کرنا ہے، بجائے اس کے کہ اس کے بارے میں کچھ برا سوچے. شکر ادا کر، اللہ تیرا شکر، تو نے مجھے ایک مقصد دے دیا زندگی میں، مجھے کچھ کرنے کی توفیق دے دی، میرے ہاتھ میں قرآن تھما دیا. اپنی ہدایت پر شکر گزار ہوں اور دوسروں کی بے راہ روی پر دعا کر دیں، ان کی راست روی کے لیے کوئی انتظام کر دیں، کوئی ان کے لیے خیر خواہی کر دیں. اسی طرح اور اصول بھی یہاں سے سیکھیں اپنے بچوں کے حوالے سے. بچے جب ٹین ایج میں پہنچتے ہیں تو بڑا تنگ کرتے ہیں عمومی طور پر، اللہ ماشاء اللہ. کوئی بچے میں نے دیکھے ہیں کہ ماشاء اللہ وہ بڑے بیبے جسے کہتے ہیں نا پنجابی میں، بڑے اچھے ہوتے ہیں، ہر بات مانتے ہیں، یعنی بہت ویل بیہیوڈ. اگر کوئی بچہ آپ کو تنگ کر رہا ہے تو اپنی ٹین ایج یاد کر لیں. کذالک کنتم من قبل، تم بھی یہی حرکتیں کرتے تھے، تم نے بھی اپنے ماں باپ کو بہت ستایا ہوا ہے، آپ ان کی برداشت کرو، اس کا کفارہ ہو جائے گا. مومنوں میں سے بغیر کسی تکلیف کے بیٹھ رہنے والے اور اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے برابر نہیں ہیں. اللہ نے اپنی جان و مال سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر درجے میں فضیلت دی ہے، فضیلت ہے ان کی. اور ہر ایک سے اللہ نے اچھا وعدہ کر رکھا ہے، اور اللہ نے مجاہدین کو بیٹھ رہنے والوں کی نسبت اجر عظیم دے کر فضیلت سے نوازا ہے، اپنی طرف سے بڑے درجات کی، بخشش کی اور رحمت کی. اور اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. تو 3 طرح کے لوگ ہو گئے. ایک ہے ایمان لا کر بس ذاتی زندگی میں عبادت کرتے ہیں، دین کے لیے نہیں نکلتے، کوئی محنت نہیں کرتے. دوسرے وہ ہیں جو ایمان لا کر اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، وقت دیتے ہیں، جان دیتے ہیں، محنت کرتے ہیں، صلاحیتیں لگاتے ہیں. تیسرے وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں، اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، وقت دیتے ہیں اور مال بھی لگاتے ہیں. تو جو اللہ کے راستے میں جتنا کچھ دے گا اس کو واپس اتنا ہی ملے گا. اس لیے جو بھی ہو سکے کریں اور خوشی سے کریں. سودا اللہ سے ہے، ڈیل اس سے ہے جو پوری کائنات کا بادشاہ ہے، اور وہ وعدہ خلافی بھی نہیں کرتا اور کچھ کمی بھی نہیں کرے گا. اس لیے کبھی بھی اگر اس راستے میں مشکل آ جائے یا کوئی قدردانی نہ کرے، غمگین نہ ہو، بدگمانی نہ کرے، دل میں برا نہ کرے، کسی سے بات نہ کرے کہ ہم نے اپنی زندگی دے دی اس کام میں اور ہمیں کیا ملا. یہ مومن کی شان نہیں ہوتی اس طرح کی باتیں کرنے. اپنا اجر نہ کمائیں. کیا آپ نے بندوں سے اجر کی خاطر، بندوں سے اپریسیشن اور بندوں سے کچھ لینے کے لیے یہ رستہ اختیار کیا تھا اور یہ کام شروع کیا تھا؟ ہاں، اگر واقعی ایسا ہی تھا تو پھر تو آپ خسارے میں ہی ہیں. اور اگر اللہ کے لیے کیا تو پھر شکوہ کس سے؟ بندوں سے کیوں؟ پھر تو شکوہ بھی کریں گے تو اللہ سے. انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا.
إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. بے شک وہ لوگ جو اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، فرشتے انہیں فوت کرتے ہوئے پوچھتے ہیں تم کس حال میں تھے؟ وہ کہتے ہیں ہم زمین میں نہایت بے بس تھے. وہ کہتے ہیں کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ یعنی جہاں تم اللہ کی اطاعت نہیں کر سکتے تھے وہاں رہتے کیوں رہے پھر؟ بس ایسے ہی لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. یاد رکھیے ہر کمزور مجبور نہیں ہوتا، کیونکہ وہ عذر کیا دیں گے، ہم کمزور تھے زمین میں، ہم یہ کام کر نہیں سکتے تھے، اللہ کی اطاعت نہیں کر سکتے تھے، مجبوری تھی. کر نہیں، اس مجبوری کو قبول نہیں کیا جائے گا. یعنی ہر کمزوری والے کو مجبور نہیں سمجھا جائے گا. یاد رکھیے دین کے اوپر عمل کیے بغیر زندگی کی کوئی قیمت نہیں، سوائے ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کے جو نہ کسی تدبیر کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ ہی کوئی راستہ پاتے ہیں. یہ ہے اصل مجبور. بس امید ہے کہ اللہ ایسے لوگوں سے درگزر فرمائے گا جو اپنے لیے خود کچھ نہیں کر سکتے، اور اللہ بہت معاف کرنے والا، بہت بخشنے والا ہے. اور جو کوئی اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں بہت سی جائے پناہ اور بڑی وسعت پائے گا. اور جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے اپنے گھر سے نکلا پھر اسے موت آ گئی، یعنی منزل تک پہنچا نہیں ابھی، تو یقیناً اس کا اجر اللہ کے ذمہ لازم ہو گیا، اور اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. ہم سب کو اپنے گناہوں، اپنی کوتاہیوں، اپنی زیادتیوں کو ذہن میں رکھ کر اللہ سے بخشش مانگنی چاہیے کہ اللہ ہم تیرا حق ادا نہیں کر پا رہے لیکن تجھ سے رحمت کی امید رکھتے ہیں، تو ہماری مجبوریوں اور کمزوریوں کو سمجھتا ہے. تو جہاں کہیں بھی آپ دین کے معاملے میں اپنے آپ کو کمزور پائیں وہاں سے ہٹ جائیں اور مجبوری کا بہانہ نہ کریں. اگر کہیں ایک جگہ رزق حلال نہیں ملتا تو اس کو چھوڑ دیں، اللہ کہیں اور سے رزق حلال کے دروازے کھولے گا. اسے یہ نہ کہیں بڑی مجبوری ہے، بہت کچھ میرے ذمہ ہے اس لیے میں اب کیا کروں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خزانے بہت وسیع ہیں، اس لیے ہمیشہ حلال کی تلاش میں رہیں. جہاں آپ نماز ادا نہیں کر سکتے اس جگہ کو چھوڑ دیں، کیونکہ نماز کے بارے میں پہلا سوال کیا جائے گا. یہ نہ کہیں مجبوری ہے، جو بھی مجبوری ہے اس کو ختم کریں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ جب انسان کسی گناہ کو چھوڑ کر نیکی کی طرف جانے لگتا ہے، اگرچہ وہ نیکی کر نہ پائے، وہ وہاں تک پہنچ نہ پائے، اجر لکھا جائے گا. جیسے وہ شخص جو 100 لوگوں کو قتل کر چکا تھا، جب وہ وہاں سے نکل کے ہجرت کر کے نکلا کہ میں ایسی زمین پہ چلا جاؤں جہاں یہ میں جرم نہ کروں، اور راستے میں موت آ گئی تو کیا ہوا؟ بخش دیا گیا، رحمت کے فرشتوں نے جان لی. اللہ تعالیٰ دل دیکھتا ہے، ہمارے دلوں میں کیا ہے، ہماری نیتوں میں کیا ہے، ہم کیا چاہتے ہیں. واقعی برائیوں کو چھوڑنا چاہتے ہیں، واقعی ایسی جگہوں کو چھوڑنا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کو، ایسے دوستوں کو، ایسے مقامات کو کہ جہاں اللہ کی نافرمانی بہت ہو جاتی ہے. کیونکہ اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزارنا اپنے ساتھ زیادتی ہے.